ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان عرفان رمضان میں خوش آمدید خواتین و حضرات. آج بہت ہی خاص دن ہے. آج ہم نے ہر مرحلے پہ، ہر زاویے پہ اور ہر نقطے پہ نگاہ ڈالنی ہے. آج ہم شب قدر کی راتوں سے گزر کر ایک منزل پر پہنچے ہیں اور پھر تاک رات کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، مگر عبادتوں کو عمل میں بدلنے کی ضرورت محسوس ہوگی. آج ہم ذکر کریں گے بیت المقدس کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، فلسطین کی آزادی جو کہ آج بھی ایک سوالیہ نشان ہے. وہاں کے حقوق انسانی حقوق کا درجہ رکھتے ہیں. اور پھر ہم جب امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں، جہاں اس ٹرانسمیشن میں اقلیتی برادری کو ساتھ بٹھاتے ہیں، تو وہاں پر ہمارے اپنے مسلمان بھائی انسانی حقوق کا تقاضا کر رہے ہیں، اور آج سے نہیں برسوں سے کر رہے ہیں. خواتین و حضرات، یہ جنگ ابھی جاری ہے. ہم سنتے رہے، ہم نے تحمل سے کام لیا. ایک ہفتے پہلے سے یہ خبر ہم تک پہنچی کہ فلسطین میں، خاص طور سے مسجد الاقصیٰ میں ہر روز شیطانیوں اور شرارتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے. مسلمانوں کو ایذا دیا جاتا ہے رمضان المبارک کے اس خاص مہینے میں. عبادت کے لیے جو لوگ وہاں آتے ہیں، اعتکاف کی نیت کرتے ہیں، ہر لحاظ سے ان کو تکلیف پہنچائی جاتی. خواتین کے ساتھ جو بے حرمتی اور خاص طور سے بے احترامی کی جاتی ہے، وہ کسی بھی طور سے ایسی نہیں ہے کہ الفاظ میں بیان ہو سکے. ہم تو انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، یہاں پہ بات کی جائے. فلسطین فاؤنڈیشن کو ساتھ میں لیے بیٹھے ہیں، ان کے تمام مہمانوں کو ساتھ میں لیے بیٹھے ہیں. آج موضوع بہت خاص ہے. میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، ہماری گفتگو میں شریک ہیں، شامل ہیں اور اس گفتگو کو متحرک بناتے ہیں اپنے عمل کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، اور پھر مسلمانوں کی آبرو کو بقا اور خاص طور سے دوام بخشتے ہیں. صابر ابو مریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. کیسے مزاج ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے ہمارے دوسرے مہمان کو. جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے، پچھلے برس بھی ہم نے بات کی تھی. میری خواہش یہ ہے کہ آپ سے مزید بات کروں، مگر آج ایک نئے سوال، نئے زاویے، اور پھر جماعت اسلامی، فلسطین فاؤنڈیشن اور جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو متحرک ہیں اس کاز کو لے کر، اس سے بات کروں گا. میں مسلم پرویز صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج آپ کے؟ آج کے ہمارے تیسرے مہمان بہت ہی پیارے، اور آپ اس سے قبل بھی الف لام میم میں تشریف لے کر آئے. آپ کی گفتگو میں ایک شائستگی ہے، عمدگی ہے، اور جب میں آپ کو اس طرح کے معاملات میں متحرک دیتا ہوں تو مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ وہ جو خطیب بھی ہے، عالم بھی ہے، وہ عامل بھی ہے، اور وہ اپنی گفتگو جو کرتا ہے وہ قرآن کی اس آیت کے بالکل تابع چلتا ہے کہ جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو، یعنی کرنا بہت ضروری ہے. قاضی احمد نورانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج؟ خوش آمدید. الحمدللہ. میں فلسطین فاؤنڈیشن کے حوالے سے صابر ابو مریم صاحب آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ چند جملے ایسے بھی ہوں. ہم تو بیت المقدس، مسجد الاقصیٰ کی عظمت اور اس کی حرمت کی بات کرتے ہیں، مگر کل ہی ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ مسجد نبوی میں اونچی آوازیں نہیں بلکہ ہلڑ بازی ہوئی، تماشا ہوا، اور پھر خواتین کے اوپر اس طرح کا سلوک. کیا یہ اسلامی شعار ہے؟ کیا یہ طریقہ، یہ انداز، یہ طرز مسلمانی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جہاں تک فلسطین کے تقدس اور اس کے بیت المقدس کے تقدس اور اس کی حرمت کی بات ہے، وہ یقیناً ایک سیر حاصل گفتگو کا تقاضا کرتی ہے یہ بحث، کہ اس پر ہم ڈائلاگس کریں، ڈسکشن کریں. اور جس واقعے کا آپ نے تذکر کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر بردباری ہونی چاہیے، تحمل، برداشت، صبر، استقامت ہونی چاہیے. مخالفین اور ایک دوسرے کے مخالف نظریات کو آپس میں جو ہے ڈائلاگس کے ذریعے اس کو تحمل کرنے کا ایک حوصلہ ہونا چاہیے. یہ کام کرنا بھی انہی بڑوں کی ذمہ داری ہے جن کے ہاتھ میں سیاست مداری ہے، جن کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہے، کہ وہ اپنے عواموں کو بھی ایجوکیٹ کریں. اور اس طرح کے جو آپ پروگرامز کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ یہاں سے میسیجز بھی دیتے ہیں کہ لوگ کم از کم ٹالریٹ کریں، ٹالرنس سیکھیں. تو یہ سب سے بڑا رمضان المبارک کا درس بھی یہی ہے کہ آپ صبر سیکھیں، استقامت کریں، اور کم از کم مخالف نظریے کی آپ اگر اس کے مخالف ہیں تو اس سے اپنے ڈائلاگ اور دلیل کے ذریعے اس سے بات کریں، تو وہ زیادہ وہ مناسب رویہ ہے. ٹھیک ہے. فلسطین میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ ہم ہر روز ظاہر اتنا تو ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم خبر میں جا کے تلاش کریں کہ وہاں مسلمان بھائی کیسے، مگر آج کی صورتحال کس حد تک غمگین ہے؟ دیکھیے، جو فلسطین کا مسئلہ ہے، یوں تو پوری ایک تاریخ ہے، آپ بھی بخوبی جانتے ہیں، عوام بھی اس کو جانتے ہیں کہ کس طرح سے اسرائیل وہاں پر لا کر بنایا گیا، کیا کچھ ظلم وہاں پر 100 سال سے نہیں ہو رہے. اس وقت جو سر دست فلسطین کو خطرات لاحق ہیں، یا جو مسجد الاقصیٰ ہے جو قبلہ اول ہے، اس کے لیے جو خطرات ہیں، ایک سب سے بڑی بات ہے کہ قبلہ اول کو یہودی آنے کی کوشش کی جا رہی ہے. باقاعدہ اس کے خلاف یہ سازشیں ہیں کہ اس پر ایک یہودی قبضہ ہو جائے، صہیونی تسلط اس پر حاصل کر لیا جائے، اور مسلمانوں کو یا فلسطینیوں کو اس سے
یعنی ایک طرف کر دیا جائے اور اس سے پیچھے ہٹا دیا جائے. ان سب چیزوں سے بڑھ کر یہ تو ایک وہاں کا خطرہ ہے جس سے پورے مسلمان متاثر ہو سکتے ہیں. دوسرا ایک خطرہ کیا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ جو کہ اسلام اور اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں ایک سازش کی جا رہی ہے. وہ کیا ہے کہ مثلاً عوام اس بات کو بھول جائیں، فلسطین کے مسئلے کو فراموش کر دیں اور فلسطین کے مسئلے کی طرف توجہ نہ کریں. اور اس کے لیے جو عالمی سامراجی طاقتیں ہیں، خاص طور پر امریکہ ہے، برطانیہ ہے اور دیگر ان کے حواری ہیں، ان کی طرف سے یہ پلاننگ ہے کہ فلسطین کوز کو فراموش کر دیا جائے. دیکھیں آج ہم اور آپ اگر بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آج سے 10-15 سال 20 سال پہلے ہمارے بڑوں نے ہمیں فلسطین کے بارے میں کوئی تعلیمات دی ہیں، کوئی بات بتائی ہے تو ہم تک اتنی اویئرنیس آئی ہے. مثلاً ہمارے مظفر ہاشمی صاحب جو جماعت اسلامی سے تھے، جنہوں نے ہماری فلسطین فاؤنڈیشن بنائی، انہوں نے آ کر ہمارا ہاتھ پکڑا اور ہمیں کہا کہ بھئی یہ فلسطین کا مسئلہ ہے. نوجوان تھے، ہم بچے تھے اور ہمیں بتایا تو ہم تک یہ پیغام پہنچا نا، یعنی یہ اویئرنیس تھی. اب وہی کام ہم کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ اویئرنیس کا سلسلہ باقی رہے، نیچے لوگوں تک یہ بات جاتی رہے. دشمن یہ چاہتا ہے جو فلسطین کوز کا ہے کہ فلسطین کوز ہی ختم ہو جائے، یعنی یہ اویئرنیس ختم ہو جائے. فلسطین کا نام کسی کے سامنے لیں تو وہ کہے یار یہ کیا چیز ہے مسئلہ. یہ بہت بڑی سازش ہے اور اس کے لیے امریکہ نے باقاعدہ پہلے ڈیل آف سینچری کے نام سے ایک جو ہے وہ ڈیل کو پلان کیا، جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو القدس شہر ہے یروشلم، اس کو فلسطین کے دارالحکومت سے اسٹیٹس بدل کر یک طرفہ اعلان کیا اور اس کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دے دیا. اور یہ کوشش کی گئی کہ اب دنیا جو ہے یہ اسرائیل کو تسلیم کرے گی اور فلسطین کا معاملہ ختم ہو گیا. اسی طرح انہوں نے گوگل کے اوپر سے فلسطین ہٹا دیا. یہ وہ ساری کوششیں وہ کر رہے تھے کہ فلسطین کو ختم کر دو. اب جو سر-دست کوشش وہ کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں، وہ ابراہمک اکارڈ ہے. ابراہمک اکارڈ یعنی ایک ابراہیمی معاہدہ ہے. ہم سب مسلمان، مسیحی، یہودی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا سلسلہ جو ہے وہ جا کر ملتا ہے. تو وہ یہ ہمیں تاثر دینا چاہتے ہیں، امریکی جو ایک انتظامیہ ہے، شیطانی انتظامیہ ہے دنیا کی، وہ یہ تاثر دے رہی ہے کہ یہ سب مسیحی، مسلمان اور یہودی کیونکہ ابراہیمی ریلیجن سے ہیں، یہ سب آپس میں وہ کزنز ہیں. بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ کزنز ہیں تو کیا ان کزنز کو یہ اختیار ہے کہ ایک دوسرے کی زمینوں پہ قبضہ کر لیں؟ بالکل بھی نہیں. پھر ہم ایک دوسرے کے گھروں پہ قبضہ کر لیں؟ بیٹے کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم تو یہ کریں نہیں. تو لہٰذا وہ اس کے آڑ میں ٹھیک ہے عرب دنیا کے ساتھ اسرائیل کو بٹھا رہے ہیں، ان کے تعلقات قائم کر رہے ہیں اور پاکستان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ پاکستان یہ کام کرے تاکہ رہی صحیح بات بھی فلسطین کی دنیا سے ختم ہو جائے. میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھلے یہ سارے عرب، دنیا کے جتنے بھی عرب اور غیر عرب ملک ہیں، سب کے سب بھی اگر اسرائیل کو دوست بنا لیں، تسلیم کر لیں، تو اسرائیل کی جو وہ حیثیت ہے ناجائز والی کہ کسی کے گھر میں آ کر اس کو بنایا گیا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. جو 1948 ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں تو قائد اعظم نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست. ٹھیک ہے، بالکل ایسے. مسلم پرویز صاحب یہاں تشریف فرمائے. آپ نے جب سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی بات کی اور پھر یہ گوگل کی ایکٹیویٹی کی بات کی، حافظ نعیم الرحمان صاحب اور میں، ہم نے پچھلے سال جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے فلسطین پہ آواز اٹھائی تھی اور اس آواز کے بدولت یہ ہوا کہ جو کتاب چہرہ ہے وہی اڑ گئی ہماری ویریفائڈ آئی ڈی بالکل. مگر حافظ صاحب کی واقعی واپس آ گئی کسی بھی طور سے، ہماری غریبوں کی چلی گئی. مگر آج یہ جس طرح ابراہمک اکارڈ کی بات کر رہے ہیں، ہم بحیثیت پاکستانی کیا کردار ادا کر سکتے ہیں فلسطین بھائیوں کے لیے آپ کی نظر میں؟ یہ بڑی مشکل چیز ہے کہ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. بنیادی طور پر جو ہے وہ تو ایک جہادی کلچر کا فروغ ہے. اس کے بغیر تو پوری دنیا میں مسلمان کہیں بھی سرخرو نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک بنیادی چیز ہے، بہت بنیادی چیز. جہاں تک وہاں کے رہنے والوں کی بات ہے، انہوں نے تو پورا جہادی کلچر کو اپنایا ہوا ہے. شہادتیں بھی دے رہے ہیں، خواتین بھی، بچے بھی. اور انتفاضہ تحریک سے زیادہ بڑی دنیا میں کوئی تحریک نہیں ہوگی جنہوں نے بندوقوں اور ٹینکوں کے سامنے اور ٹینکوں کے سامنے پتھروں سے مقابلہ کیا ہے. اس سے بڑی کوئی تحریک نہیں ہو سکتی انتفاضہ تحریک سے بڑی. سوال یہ ہے کہ ہمیں اس میں کیا کرنا ہے. صرف اگر فلسطین کی بات کریں تو یہ بڑا مشکل سوال ہے. پہلے تو یہ ہمیں اپنی نیشن کے لیے اور اپنی قوم کے لیے کیا کرنا ہے. آپ نے اپنے بہت ابتدائی گفتگو میں صابر بھائی سے جو ہے وہ کل کے واقعے کے بارے میں پوچھا تھا. جہاں قوم اتنی منتشر ہو اور جہاں قوم میں اسلامی شاعر کی اتنی زیادہ جو ہے بد تہذیبی اور بدتمیزی جو ہے وہ اجاگر ہو چکی ہو، اور جہاں وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے بالکل بھی ذہنی اپنی استعداد کو استعمال نہ کر رہے ہوں کہ انہیں کرنا کیا ہے اور کہاں پر انہوں نے کیا واقعہ کر دیا ہے، تو وہاں پر ہم عرض مقدس کے لیے یہ سوچیں کہ پاکستانی قوم کو کیا کرنا چاہیے. بڑا مشکل سوال. بہت درد بھرے جملے اور حقیقت میں مبنی جملے ہیں. بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے، چاہے وہ فلسطین ہے یا کشمیر یا پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان جہاں جہاں پر وہ ہیں.
تو پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ جہادی کلچر کو ہمیں فروغ دینا ہوگا اور اپنے آپ کو من حیث القوم پورے طریقے سے اسلامائزیشن کرنا ہوگا، اپنے ملک میں بھی اسلامی نظام لانا ہوگا، اور وہ خواب جو اس دور کی تمام ہمارے اکابرین نے دیکھا، جس میں سید مودودی بھی ہیں، امام خمینی بھی ہیں، سید نورسی بھی ہیں، سید قطب بھی ہیں، یہ سارے جتنے زعماء کرام تھے اور جتنے ہمارے یہ اس دور کے لیڈر تھے، جنہوں نے اس جہادی کلچر کو بھی فروغ دیا، جنہوں نے ہمارے سامنے پوری اسلامی تحریک کو عملاً جو ہے وہ پیش کیا اور قربانیاں دیں، اور اس طریقے کی پوری دنیا میں جو ہے تحریک کو جنم دیا اور ان کو ایک سبق دیا اور ان کو سکھایا، پڑھایا اور سمجھایا کہ آج ہم یہاں پر بیٹھ کر جو ہے ارض مقدس کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہ ارض مقدس کون سی ہے کہ جہاں پر انبیاء کا ایک پورا مجموعہ ہے اور جہاں پر سید الانبیاء نے جو ہے تمام انبیاء کی قیادت کرتے ہوئے نماز بھی پڑھائی اور وہیں سے سدرۃ المنتہا کی طرف گئے ہیں۔ یہ تو بنیادی حق ہے ہمارا کہ ہم اس کو لے لیں، لیکن اسرائیل جو ہے اصل میں یہ کہتا ہوں کہ صہیونی بنیادی طور پر پوری دنیا کو اس وقت کنٹرول کر رہے ہیں۔ اگر امریکہ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یونیپولر ہے تو امریکہ بھی کنٹرول ہوتا ہے ان سے ہی، اور یہ بہرحال شہادتوں کے ساتھ بات موجود ہے اپنی جگہ کہ وہ کس طریقے سے جو ہے امریکہ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں تو یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ وہ وہاں پر جو ہے سرکاری نوکری کے بجائے پریفر کرتے ہیں کہ یا تو بزنس میں آئیں اور یا جو ہے صحافت میں چلے جائیں۔ اچھا جی، یہ جو اخبار وہاں پر بند ہوا امریکہ میں، تو اس نے مالک نے پورے 100 سال کے بعد اس کو بند کیا، اور اس نے یہی اپنی کتاب میں لکھا، جس کے کچھ اقتباسات میں نے پڑھے تھے کہ یہودیوں کا یہ پلان ہے کہ پہلے مسیحیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ختم کر لیں اور اس کے بعد جو ہے پھر ان سے مسیحیوں سے نمٹنا آسان ہوگا۔ تو اس کے لیے وہ جو ہے وہ ان پہ بھی حاوی ہیں اور وہ مختلف طریقوں سے کنٹرول کرتے ہیں کہ وہ اتوار کے بعد ہفتے کی چھٹی بھی انہوں نے شروع کی وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ اس وقت کی بات یہ ہے کہ یہ اس قوم کو ہم کس طریقے سے اور کیسے تیار کریں، پاکستانی قوم، جب تک امریکہ کے تسلط سے ہم آزاد نہیں ہوں گے۔ اچھا، یہ بہت ضروری ہے، اور امریکہ اپنے تسلط سے ہم آزاد ہونے نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ اس کلچر کو یہاں پر فروغ دے رہا ہے اور اس طریقے سے اس نے ہمارے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، چاہے وہ IMF کے ذریعے سے ہے، ورلڈ بینک کے ذریعے سے ہے، FATF کے ذریعے سے ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے سے ہے، ہماری اپنی اسٹیٹ بینک کے ذریعے سے ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس نے ہمارے اوپر تسلط اپنا برقرار رکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اب جنگیں جو ہیں وہ توپوں اور تلواروں سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ اب معیشت اور معاشیات کے ذریعے سے لڑ کر۔ آپ کو لگتا ہے مداخلت کرتا ہے، یہ سازش کرتا ہے؟ نہیں، یہ میرے لگنے نہ لگنے کا سوال نہیں ہے، یہ تو پوری دنیا میں جو ہے تسلیم شدہ بات ہو چکی ہے، اب تو سبھی یہ بات کہتے ہیں، اور اس وقت بھی جو ہے ہمارے تمام ادارے جو پاکستان سے فیتفل ہیں تو وہ تو سارے یہ بات کہہ رہے ہیں نا، وہ لوگ جو یہاں پر کام کر رہے ہیں سارے کے سارے یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ صاحب اسٹیٹ بینک کو بھی انہوں نے جو ہے کیا، اور یہ بہت عام بات بھی ہو گئی ہے، سوشل میڈیا کو چھوڑ دیجیے، اب یہ عام بات ہے کہ جو وہ ہمارے اوپر تسلط جو ہے اور کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے، مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فلسطین ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، وہاں کے لوگ ہم سے چاہتے کیا ہیں، اور آج جب ہم نے ایٹم بم بنایا تھا تو پھر انہوں نے کس طرح سے عید منائی تھی، وہی عید تھی جس کو ہم مناتے ہیں یا پھر کچھ الگ ہی پرجوش لمحات تھے؟ لوٹ کر آئیں، عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے۔ چھایا عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان عرفان رمضان میں خوش آمدید خواتین و حضرات۔ فلسطین کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس دن کو خاص طور سے یوم القدس قرار دیا گیا۔ اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور پھر یہ سرزمین کس اہمیت کی حامل ہے؟ میں قاضی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کو کیوں ہم 27 کے بعد یہ جو آخری بعض اوقات کے پہلے بھی، مگر یہ جو آخری جمعہ آتا ہے رمضان الکریم کا، اس کو ہم کیوں اتنی اہمیت دیتے ہیں اور کیوں فلسطینی بھائیوں کے نام کرتے ہیں؟ فلسطین کے مسلمانوں سے، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی تو پچھلے 50 سالوں میں ہوتا رہا، لیکن رفتہ رفتہ یوم فلسطین کا جو سلسلہ ہے وہ مراکش کے ایک ہوٹل تک محدود ہو گیا۔ اچھا، ایران میں جب انقلاب اسلامی آیا تو آیت اللہ خمینی نے اس بات کو بڑے زور دے کر کہا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر لازم ہے، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں پہ لازم ہے کہ وہ ماہ رمضان کے آخری جمعے کو یوم القدس کے طور پہ منائے، اور اس طرح پھر فلسطین کی تحریک کو ایک نئی زندگی ملی۔ اچھا، دنیا بھر میں یہ دن منایا جانے لگا، اور اس دن کی مناسبت سے ریلیاں، جلسے، جلوس نکالے جانے لگے۔
فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھنے لگی اور اس طرح پھر ایک نیا ولولہ اور نیا عزم پیدا ہوا۔ خود فلسطین کے لوگ اس دن کی اہمیت کو اس طرح اجاگر کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہیں ایک حوصلہ ملتا ہے۔ جب دنیا کے کسی خطے میں ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں، ہم صہیونیت کے مظالم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، تو ان کو ایک حوصلہ ملتا ہے، انہیں مزید جدوجہد کرنے کا ایک عزم ملتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہماری قربانیاں رائے گاہ نہیں جا رہی، بلکہ دنیا کے مختلف خطوں میں لوگ ہماری آواز میں آواز ملا رہے ہیں، اور یہ آواز مزید بلند ہوگی اور صہیونیت اپنے منطقی انجام کو پہنچے گی۔ تو اس لحاظ سے یوم القدس کی ایک تاریخی اہمیت ہے، اور ہر ذی شعور کو یہ دن منانا چاہیے، قبلہ اول کے نام کرنا چاہیے۔ ویسے بھی مسجد اقصیٰ کا، بیت المقدس کا ایک تاریخی پس منظر ہے، وہ قبلہ اول ہے، اور مسجد اقصیٰ دنیا کی تیسری مقدس ترین مسجد ہے، مسجد حرام، مسجد نبی کے بعد، جہاں عبادت کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور جہاں سینکڑوں انبیاء کی نشانیاں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقدس مقام سے معراج کی رفعتوں پر تشریف لے گئے، جہاں آپ نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، وہ جگہ یقیناً ایک بڑی تاریخی اہمیت کی حامل ہے، اس کی اپنی ایک روحانی اہمیت ہے، اور اس جگہ کی حفاظت کے لیے آواز بلند کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ ٹھیک ہے، خوبصورت آپ نے بیان فرمایا۔ مسلم پرویز صاحب، ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے، اور ہماری نئی نسل جب قرآن احادیث کا مطالعہ کرتی ہے تو ایک سوال یہ رکھتی ہے کہ فلسطینی بھائی ہجرت کیوں نہیں کر لیتے، جبکہ ہجرت کا حکم قرآن میں آیا ہے، اور جہاں پہ ظلم ڈھایا جائے وہاں پہ تو یہ لازم اور واجب سمجھا جاتا ہے کہ آپ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف جائیں۔ یہ ممکن ہے فلسطینی بھائیوں کے لیے کہ وہ ہجرت کریں، نقل مکانی کریں؟ بات تو ہجرت کی ٹھیک ہے، اگر میں اپنے انہی بھائیوں سے یہ سوال کروں کہ ظلم تو پاکستان میں بھی ڈھایا جا رہا ہے، تو کیا ہم مسلمانوں کو یہاں سے ہجرت کر کے ایران یا افغانستان چلے جانا چاہیے؟ ایک طریقہ یہ بھی تو ہے نا کہ جو ان کی سرزمین ہے وہ اپنے گھر سے ہجرت کیوں کریں، وہ وہیں پر مزاحمت کر کے جو قابض ہیں، جو غاصب ہیں، ان کو کیوں نہ نکال کے باہر کریں؟ یہ بھی تو ایک چیز ہے نا جی۔ اگر ایک کہیں پر ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کو رد کرنا، مسلمانوں پر تو میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت ظلم ہو رہا ہے، یہاں کشمیر لے لیں، وہاں فلسطین لے لیں، اس کے بعد شام لے لیں، عراق لے لیں، نائجیریا لے لیں، انڈونیشیا کو تقسیم کر دیا، سوڈان کو تقسیم کر دیا، پوری جگہ مسلمان کہاں، افریقن مسلمان کہاں پر جو ہے امن ہے اور صحیح ہے، تو وہ ہجرت کر کے کہاں جائیں گے؟ یا تو امریکہ اپنی اسٹیٹ چھوڑ دے اور مسلمان وہاں جا کر سارے بس جائیں، کیونکہ وہاں جگہ بھی کافی ہے اور وسائل بھی کافی ہیں، یا تو وہاں پر چلے جائیں سارے ہجرت کر کے، لیکن کہاں جائیں کہاں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے میری یہ سرزمین ہے، میں یہاں پر میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو میں اس ظلم کے خلاف ڈٹ کے کیوں نہ کھڑا ہوں، بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ جی میں ہجرت کر جاؤں۔ ایک چیز ہے، وہ ہجرت کا کوئی مقام ہے، کوئی فلسفہ ہے، کوئی وقت ہے اس ہجرت کا، کہ جہاں پر ایسا ہو، جہاں تعداد میں کم ہو، جہاں پر جو ہے ابھی پوری طریقے سے انقلاب جو ہے نہ آ گیا ہو۔ مدینے سے تو ہجرت نہیں کی تھی کسی نے، مکے سے ضرور کی ہے، لوگ اس کو مثال بناتے ہیں، لیکن وہ ہجرت اور آج کے دور کی جو ہجرت ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ میری زمین ہے، میں یہاں پر اس خطے کو بنانے والا ہوں، یعنی بحیثیت میں مسلمان کہہ رہا ہوں، اس کو ہم نے اسلام کے لیے بنایا ہے، اس کو ہم نے اسلام کے لیے حاصل کیا ہے۔ اب یہاں اگر ابھی تک اسلامی نظام نافذ نہیں ہوا اور یہاں پر ظلم و جبر کا نظام ہے، یہاں غریب طبقات پر جو ہے وہ انتہائی ظلم ہوتا ہے، یہاں جو مقتدر حلقے ہیں وہ سب کچھ جو ہے حاصل کر لیتے ہیں، تو میں یہاں سے ہجرت کر کے چلا جاؤں، یا میں یہ کوشش کروں کہ ان سب کی جو ہے صحیح کروں، ان کو تصحیح کروں اور ان کو ٹھیک کروں؟ دونوں میں سے بہتر راستہ کیا ہے؟ مجھے تو یہی سکھایا گیا دین کے راستے سے بھی کہ میں جہاد کروں۔ اچھا، جہاد کے معنی کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ مستقل، وہ تو قتال کے معنوں میں آتا ہے کہ میں تلوار لے کے کھڑا ہو جاؤں، وہ تو قتال کے معنی ہے۔ جہاد کے معنی تو یہ جہد مسلسل، کہ میں جہاد کر کے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں، اور جو میں یہاں پر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک تو وہ طریقہ ہے۔ تو ورنہ پھر یہ کہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ اسی اس میں لگ جائیں گے کہ بھائی جو ہے وہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کیونکہ ظلم تو ساری جگہ ہو رہا ہے، کہیں پر معاشی استحصال ہے، کہیں پر جو معاشرتی استحصال ہے۔ میں مسلم پرویز صاحب یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں صابر و مریم سے بھی کہ قرآن تو کہتا ہے اللہ کی زمین وسیع ہے، تو کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ کہاں جائیں تو مراد اللہ کی زمین کم پڑ گئی؟ ایک تو یہ بات بھی ہے، دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایمان کی طاقت اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے کہ تعداد اگر کم ہو تو بڑی سے بڑی اکثریت پہ آپ حاوی آ جاتے ہیں۔ ہم نے بدر میں دیکھا ہے، احد میں، خندق میں دیکھا ہے، یہ اسرائیل تو چھوٹا سا ہے، کیا اس کے پاس ایمان کی طاقت ہے جو یہ پوری دنیا پہ حاوی ہے؟ دیکھیے، جو پہلی بات ہے آپ کی کہ مثلاً ہم تعداد میں کم ہیں، یا وہ یہ بہت ساری مثالیں
تاریخ اسلام میں موجود ہیں کہ مجاہدین کی تعداد ہمیشہ کم تھی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے بعد بھی صحابہ کرام اور اہل بیت ہمیشہ تعداد کم رہی، حتیٰ کہ کربلا کا جو واقعہ ہے یہ تو تاریخ میں اتنا روشن اور اتنا بڑا ایک ہے جو تا قیامت باقی ہے. کتنی تعداد تھی، لیکن کامیاب کون ہے آج؟ تو اس بات پر تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ کم تعداد تو کبھی اثر نہیں کرتی. دوسری جہاں تک بات ہے جو آپ نے کی ہے کہ یہ جو فلسطین کا جو مسئلہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہودی آئے ہیں فلسطین میں لا کر، جن کو بسایا گیا ہے برطانیہ نے، امریکہ نے، دوسرے لوگوں نے، سپر پاورز نے 1917 میں 48 میں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس سوئٹزرلینڈ کے اندر ایک جزیرے کی آفر موجود تھی، ان کے پاس آسٹریلیا کے اندر ایک جگہ کی آفر موجود تھی، افریقہ کے اندر ایک لینڈ ان کے لیے رکھی گئی تھی. صحیح. ہم اس بات کے مخالف نہیں ہیں کہ یہودیوں کی کوئی ریاست نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے بھائی، جس طرح سب کی ریاستیں ہیں آپ یہودیوں کی بھی ریاست بنائیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہودیوں کی ریاست فلسطین میں آپ نے کیوں بنائی؟ ان کا وہاں پر کیا حق ہے؟ ظلم ان پر جرمنی میں ہوا، اگرچہ وہ افسانہ ہے، جھوٹ ہے، لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جرمنی میں آپ پر ظلم ہوا. اس کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتے ہم. بات بھی نہیں کر سکتے نا، وہ تو دیکھیں انہوں نے کتنی پابندیاں لگا رکھی. اچھا چلیں، ہو گیا ظلم، ہم نے تو نہیں کیا، فلسطینیوں نے. ظلم آپ پر اسپین میں ہوا. اسپین میں کون تھے؟ اسپین میں کس کی حکومت تھی؟ وہ مسیحی تھے سارے، انہوں نے ظلم کیا آپ پر. وہ رشیا میں سوویت جو تھا، وہاں جو ظلم ہوئے آپ پر، وہ الیگزینڈر سیکنڈ، سویم، وہ سارے، وہ ہم تو نہیں تھے بھائی. اگر ظلم انہوں نے کیے تھے آپ پر تو آپ اپنی یہودی ریاست وہاں پر بناتے. آپ نے لا کر فلسطین کے اندر ریاست بنائی، زبردستی کسی کے اوپر بنائی، کیوں؟ اصل تو ان پر سوال اٹھتا ہے کہ بھائی آپ جدھر سے آئے ہیں آپ ادھر چلے جائیں. ہم آپ کو قتل بھی نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کو سمندر میں بھی نہیں پھینکنا چاہتے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی جگہ پر چلے جائیں. ہمارے جو لوگوں کو آپ نے زبردستی جلا وطن کر دیا ہے، فلسطینیوں کو نکال دیا ہے، ان کو واپس آنے دیں. ہر کوئی، یعنی ہر کوئی اپنے مقام پہ چلا جائے. صحیح ہے. یہ منصفانہ بات ہے. جس پیارے انداز سے اور جس شفیق و مہربان انداز سے آپ کہہ رہے ہیں، گھر میں چھپکلی بھی آ جائے تو وہ بھی اس طرح نہیں جاتی ہے، وہ بھی لاتوں اور چپلوں کی محتاج ہوتی. قاری صاحب، یہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہ میں اپنے لیے پوچھ رہا ہوں ذاتی طور سے. وہ تو یہ تو اسلام اور مسلمان کا شعار رہا ہے کہ تعداد میں کم ہوتے تھے اور حاوی ہوتے تھے سب پہ ایمان کی وجہ سے. آپ بارہا یہ کہہ رہے ہیں، صابر بن مریم صاحب نے بھی کہا کہ اسرائیل بہت تھوڑا سا ہے، چھوٹا سا ہے، یہ صہیونیت ہے، یہ کیسے حاوی ہے؟ امریکہ میں بھی اس کا نظام چل رہا ہے، یہاں بھی اس پہ نظام چل رہا ہے، فلسطین پہ بھی وہ قابض ہے اور بڑھتا جا رہا ہے. اصل میں اسلام کے مخالفین ایک جگہ جمع ہو گئے. وہ یہ بات جانتے ہیں کہ آج اگر فلسطین سے یہودیوں کو بے دخل کر دیا گیا، جو بعد میں علاقے آباد کیے گئے ہیں، اور وہاں ایک بار فلسطینی مضبوط ہو گئے تو وہ دیگر خطوں کے مسلمان بھی مضبوط سے مضبوط ہوتے چلے جائیں گے. آپ دیکھیے کہ ان کو لا کے بسانے والا وہاں برطانیہ تھا. بلفور اناؤنسمنٹ کے ذریعے کس طرح ان کو سہولت میسر کی گئی، کس طرح وہاں سے فلسطین کو نکالا گیا، کس طرح ان کو ایک تہائی حصے سے بھی بعد میں محروم کر دیا گیا اور سارے وسائل اسرائیل کو فراہم کر دیے گئے. تو وہ دنیا کی ایک مشترکہ سازش ہے. یہاں تعداد کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ماضی میں مسلمان دنیا پر حاوی ہوتے رہے. اگر ان کو ایک بار اس طرح پنپنے کا موقع دیا گیا تو انہیں خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ پوری دنیا پہ یہ حاوی ہو جائیں. وہ اپنے خوف کی وجہ سے مسلمانوں پر ظلم ہونے دیتے ہیں، اور انہوں نے اسرائیل کی شکل میں ایک ایسی طاقت تیار کر لی ہے جو فلسطین کے مسلمانوں پر مستقل ظلم کرے، ان پر جبر جاری رکھے تاکہ مسلمانوں کو وہاں پنپنے کا موقع نہ ملے. بات یہاں طاقت کا توازن بگاڑ دیا گیا ہے جان بوجھ کر. دنیا کے تمام تر طاقتور ممالک اسرائیل کے سپورٹ میں ہیں، اور پھر انہوں نے ایسے ماحول پیدا کر دیا ہے کہ عرب ممالک بھی ان کے سپورٹ میں آنے پہ تیار مجبور ہو چکے ہیں، چلے گئے اپنے مفادات دیکھ کر. تو طاقت کا توازن تو بالکل بگڑا ہوا ہے یہاں. اچھا، مجھے آپ اجازت دیں، یہ جو یہی والی بات ہے، میں کیونکہ کہہ رہا تھا، دیکھیں اسرائیل کے جو آپ نے سوال کیا نا کہ ایمان کی طاقت ہے یا بہت چھوٹا تھا، دیکھیں اسرائیل کا ایک فنومینا تھا، ایک فلسفہ تھا کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اور آپ نے دیکھا ہے وہ خود 48 کی وار میں، 67 میں، 73 میں، 78 تک اسرائیل مصر کے علاقے، اردن کے علاقے، شام کے علاقے، لبنان کے علاقے قابض ہو چکا تھا. لیکن آج اس اسرائیل کی پوزیشن کیا ہے؟ کمزور ہے. میں وہی بتانے جا رہا ہوں. سن 2000 میں پہلی دفعہ اسرائیل کو شکست ہوتی ہے لبنان میں، جہاں پر ایک چھوٹا سا گروہ اس کا مقابلہ کر رہا ہے 18 سال کی جدوجہد کے بعد، جو جدوجہد کی جیسے مسلم بھائی بھی بات کر رہے تھے.
اسرائیل کو فرار پر مجبور کرتا ہے وہاں سے، اور یہ تاریخ پر ہے 25 مئی سن 2000، ابھی گوگل پر آپ لکھیں فوٹیجز آئیں گی، اسرائیل بھاگتا ہوا پایا گیا وہاں سے، اسلحہ چھوڑ کر بھاگا، ٹینک چھوڑ کر بھاگا۔ پھر 2006 میں وہ لبنان اسرائیل وار آپ کے سامنے ہیں، ہم اس کے وٹنس ہیں، 33 دن تک وہ جنگ رہی۔ اسرائیل نے کیا کیا وہاں پر؟ صرف انفراسٹرکچر تباہ کیا، لیکن لبنان کو شکست نہیں دے سکا، اپنے 2 قید کیے گئے فوجی حزب اللہ سے نہیں چھڑوا سکا 33 دن تک۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ٹارگٹ جنگ میں اچیو نہیں ہوتے تو جنگ کی زبان میں کہتے ہیں کہ شکست ہو گئی۔ تیسری جنگ میں آئیے، یہ جو فلسطین کی پٹی ہے وہ غزہ کی، دسمبر 2007 میں جنگ لگتی ہے، 51 دن یہ جنگ رہتی ہے۔ غزہ کی پٹی کتنی ہے؟ 365 مربع کلومیٹر، چھوٹی سی پٹی ہے، 1.8 ملین لوگ وہاں رہتے ہیں، اور وہ نہتے ہیں، ان کے پاس تو کوئی جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، چھوٹا چھوٹا اسلحہ تھا۔ انہوں نے مزاحمت کی 51 ڈیز، اور اسرائیل ادھر بھی اچیومنٹ نہیں لے سکا، وہ غزہ باقی ہے، وہاں اسرائیل کو قابض نہیں ہونے دیا۔ ابھی جو حالیہ اس سے پہلے 4 جنگیں اور ہیں، پھر حالیہ جو جنگ ہوئی جو ابھی ہم اس کے وٹنس ہیں ماضی قریب میں، اس میں بھی اسرائیل نے کیا اچیومنٹ کی سوائے تباہ و بربادی کرنے کے؟ اپنے اہداف تو نہیں لے سکا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو اسرائیل ہے، جو گریٹر اسرائیل کے منصوبے دیکھ رہا تھا، جو اسرائیل کی سرحدیں نیل سے فرات تک لا رہا تھا، جس کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ اسرائیل نیل سے فرات تک آئے گا اور یہ پورے علاقے گریٹر اسرائیل پر ان کی حکومت ہوگی، آج اس اسرائیل کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کے گرد جنگ کا دائرہ اس کے گرد پہنچ چکا، اور آخری کوشش انہوں نے کی ہے ان ساری جنگوں کے درمیان، آخری کوشش انہوں نے کی ہے 2011 میں کہ داعش کو لائے۔ 8 سال تک داعش کے ذریعے وہ خطے کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن شہید قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بصیرت تھی، اس نے نہ صرف فلسطینیوں کو طاقتور کیا بلکہ خطے کی تمام ان طاقتوں کو طاقتور کر کے ان کے تمام منصوبوں کو ناکام کیا۔ اور آج صورتحال یہ ہے، آخری بات، کہ جنگ جس کو وہ یہاں لانا چاہتے تھے، وہ جنگ جولان کی پہاڑیوں پہ پہنچی ہوئی ہے، وہ مقبوضہ فلسطین میں لبنان کی سرحدوں پر پہنچی ہوئی ہے، وہ جنگ جارڈن میں، مصر میں، وہ غزہ میں پہنچی ہوئی ہے۔ تو اسرائیل سکڑ رہا ہے، اپنے گرد دیواریں کھڑی کر رہا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ثابت کرتی ہے کہ اسرائیل کمزور ہو رہا ہے، اور مکڑی کے جالے سے کمزور ہو رہا ہے، مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مائک آپ کے پاس ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسلامی عقیدت بھی پیش ہو ان تمام مجاہدین کو جو اپنی اپنی صفوں میں رہ کے حق اور انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں اور مسلم امت کی آبرو کو بچائے ہوئے ہیں۔ اے بے کسوں کے والی، دے دے ہمیں سہارا، اے بے کسوں کے والی، دے دے ہمیں سہارا، مشکل میں ہم نے تیری، مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا، اے بے کسوں کے والی، دے دے ہمیں سہارا، حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، مالک تیرے کرم پر ایمان ہے ہمارا، اے بے کسوں کے والی، دے دے ہمیں سہارا، تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو، تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو، ہو جائے ہم پہ مولا رحمت کا ایک اشارہ،
اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، مشکل میں ہم نے تیری، مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا، اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت پیارے، بہت اچھا انداز۔ ایک سلام تھا جو عقیدت بھرے انداز سے پیش کیا گیا، اور پھر اب سوال ہے، وہ سوال میں جب وقفے کے بعد لوٹ کر آؤں گا تو پوچھوں گا، کیونکہ ایک طرف صابر ابو مریم نے مجھے بتایا کہ اسرائیل بہت کمزور ہو چکا ہے، اور ایک طرف مسلم پرویز صاحب نے بتایا کہ امریکہ بھی اسرائیل کے اشاروں پہ چل رہا ہے۔ تو میں نے ایک نقطے پہ آنا ہے تاکہ مقابلہ اور آسان ہو سکے، اور ہم سارے لوگ جو اس وقت کنفیوزستان میں رہتے ہیں وہ نکل کے واپس پاکستان میں آئیں، پھر فلسطین کی آزادی کی جنگ کو سنبھالیں۔ لوٹ کر آئیں گے، عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے۔ خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان خواتین و حضرات، فلسطین کے لیے جو گتھیاں ہیں وہ سلجھا رہے ہیں، کنفیوژن سے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں۔ بات یہاں پر ہو رہی تھی کہ کس حد تک طاقتور ہے اسرائیل، گو کہ اس وقت اتنا چھوٹا ہے کہ گویا کراچی شہر اس سے زیادہ بڑا نظر آئے گا آپ کو، مگر یہ کہ اس حد تک بااثر کہ امریکہ میں اس کے حکم پہ سارے انتظامات ہوتے ہیں، یا پھر جو اس کی لابی ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہے۔ مگر یہ سوال میں پوچھوں گا، صابر ابو مریم صاحب یہاں تشریف فرمائے، آپ نے ایک مفلر سا پہنا ہوا ہے، اس کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے، فلسطین کی نشاندہی اس سے ہوتی ہے، بہت سے لوگ جو فلسطین کے لیے متحرک ہوتے ہیں وہ اسے پہنتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے اور اس پہ لکھا ہوا کیا ہے؟ دیکھیے، یہ اس میں آپ کو ویسے ہی فلسطینی پرچم کے رنگ بھی نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو اس کا ایک ڈیزائن ہے خاص طور پر، یہ فلسطینی کفیہ کہلاتا ہے، کفیہ، یعنی یہ مجاہدین کی نشانی ہے، مزاحمت کی ایک نشانی کے طور پہ مجاہدین اس کو فلسطین کے اندر جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یاسر عرفات ایک زمانے میں جب جدوجہد کے اندر تھے باقاعدہ، تو وہ ان کا یہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنے جسم سے کبھی اس کو جدا نہیں کروں حتیٰ کہ فلسطین آزاد کروا لوں۔ اسی طرح جو اس وقت ہمارے مجاہد بھائی ہیں وہاں پر جس حالت میں بھی ہیں، وہ اس کو ایک فخر کے طور پر، فخریہ طور پر اس کو پہنتے ہیں، اور یہ فلسطین کی ایک نشانی ہے، یا سمجھ لیں کہ فلسطین کی ایک قومی علامت کے طور پر یہ پہچانا جاتا ہے۔ اور جو کچھ اس پر لکھا ہوا ہے، مثلا القدس لنا لکھا ہوا ہے، یہ ایک نعرہ ہے، شعار ہے، یہ کہتا ہے کہ القدس ہمارا ہے۔ اچھا، عربی میں جو اس کا واضح مقصد نیچے لکھا ہوا ہے، نحن قادمون، کہ ہم جو ہے وہ یعنی تیار ہیں ہم قدس کی آزادی کے لیے اور قدس کی جدوجہد کے لیے۔ تو یہ بڑا ایک اس کا ایک آئیڈیالوجیکل وہ ہے۔ دوسری طرف اس کے آپ دیکھیں گے یہ ہمارا فلسطین فاؤنڈیشن کا لوگو ہے، یہ ہم نے خود پرنٹ کیا اس کو۔ صحیح، یہ عام طور پہ اس طرح اس کو ایک ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے آپ نے بتا دیا، ہماری معلومات میں اضافہ ہو گیا، ورنہ ہم اس کو اجرک کا ایک رنگ ہی سمجھ رہے تھے۔ اب تک ہم اس حد تک تحریکوں میں وابستگی ہماری نہیں رہی ہے، اور پھر ہم امت مسلمہ کا درد نہیں سمجھتے، ہمارا مزاج تھوڑا سا مختلف ہے۔ مگر مسلم پرویز صاحب، اب جیسے کہ آپ نے خود ملاحظہ کیا، صابر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، مگر آپ نے جو اب تک خبر بتائی اس حساب سے تو بڑا طاقتور ہے اسرائیل، اور یوں نظر آتا ہے کہ ساری لابیز اسی کی ہیں، سوشل میڈیا پہ کوئی بات کہتے ہیں اس کے خلاف گوارا نہیں ہے۔ طاقتور ہے کہ کمزور ہے؟ اچھا، تھوڑا سا میں آہستہ آہستہ اس طرف آ رہا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ یقیناً بے قصوں اور مجبوروں اور لاچاروں کی مدد کرتا ہے، لیکن کون سے کی؟ میں ابھی جو کلام پڑھا گیا اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ ان لوگوں کی جو پیٹ پر دو پتھر باندھتے ہیں، ان لوگوں کی جو پہاڑوں پر جا کر دعوت دیتے ہیں اور پھر لہو لہان ہوتے ہیں، اور ان کے پیروں سے بھی جو ہے خون ٹپک رہا ہوتا ہے، ان لوگوں کی جو خود جد و جہد کرتے ہیں اور خندق کھودتے ہیں۔ دعائیں یقیناً ہیں، مانگنا اسی سے ہے، دینے والی ذات وہی ہے، لیکن اس کے لیے جد و جہد جو ہے ضروری ہے، جس کو ہم عرف عام میں جہاد کہہ رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات جو بات چلی تھی یہ کہ اسرائیل کو وہاں پر ہی کیوں بھیجا گیا، یا یہودیوں کو یا صہیونیوں کو وہاں ہی کیوں بسایا گیا۔ ان کی اپنی تاریخ یہ کہتی ہے کہ دیوار گریہ والی بات جو ہے وہ تو ہے ہی کہ ان کی عبادت گاہ ہے، لیکن وہی کہتے ہیں کہ تابوت سکینہ بھی یہی ہیں۔ اور عموماً جو بات ہم لوگ بار بار کہتے رہے ہیں
کہ آج انہوں نے اس جگہ سرنگ کھود دی اور آج اس جگہ سرنگ کھود دی ہے، تو وہ اصل میں تابوت سکینہ کی تلاش تھی کہ یہاں پر کہیں دفن ہے وہ اور یہاں پر ہے. یہ تاریخ، ان کی جو تاریخ ہے وہ یہ ہے. اور پچھلے غالباً 2-2.5 سال ہو گئے تقریباً اس بات کو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تابوت سکینہ مل گیا ہے. اچھا. اب ان کا جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اس سرخ گائے کو جس پر کوئی دھبا نہ ہو کہیں بھی، وہ انہوں نے بنانی ہے. اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ حکومت ہے. یہ ان کا جو ہے دینی عقیدہ اور وہ ایمان ہے اور اس کی بات ہے. یہ ایک تو یہ کہ اور وہ وہی چونکہ جگہ ہے ان کی، اس لیے ان کو وہاں ایسے ہی نہیں ہے کہ وہ لے جا کے کسی نے برطانیہ نے وہاں چھوڑ دیا، اور ایسے باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ان کو وہ جگہ لینی تھی اور لی ہے. اس کے بعد جو ان کا منصوبہ ہے وہ گریٹر اسرائیل کا، اس پر وہ آہستہ آہستہ جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ تو ایک وہ ہے. میں نے قطعی اس میں جو بات کہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ جو چاہے. اس کے لیے تو سمپلی یہ بات کہی جاتی ہے کہ تقریباً اس وقت 2 ارب مسلمان ہیں دنیا میں. جی. تھوڑے سے اب کم رہ گئے ہیں 2 ارب ہونے میں، جو اقوام متحدہ کی مردم شماری ہے. ٹھیک ہے. 8 ارب کی دنیا میں. ٹھیک ہے. ہم 25% ہیں. ٹھیک ہے. کہتے یہ ہیں کہ اگر تھوڑا سا پانی بھی ان کے اوپر ڈال دیا جائے تو اس میں ڈوب جائیں گے ہر مسلمان. جی ایسا ہی ہے. لیکن کیوں نہیں ڈالتے ہم؟ کسی نے ہاتھ پکڑے ہیں، کسی نے روکا ہے، کیا کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں جا کے ڈال دیتے؟ سوال یہ ہے. اور امریکہ کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ یہی تو ہے کہ وہ معاشی لحاظ سے کنٹرول کرتے ہیں، وہ اعصابی لحاظ سے کنٹرول کرتے ہیں، وہ معیشت کے لحاظ سے کنٹرول کرتے ہیں. طاقتور ہوئے نا وہ طاقتور اس سینس میں کہ وہ اس وقت جو ہے ایک طرح سے ذہنی طور پر دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. یہی طاقت. اور یہی طاقت آپ کہہ لیں. اسلحے کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے لیکن اسلحہ وہ مانگتے ہیں. ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے لیکن سرمایہ وہ امریکہ سے لیتے ہیں. تو امریکہ ان کو مسلسل جو ہے فیڈ کرتا ہے. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ان کو دیتا ہے، ورلڈ بینک ان کو دیتا ہے. سارے کیوں ان کو منع کوئی نہیں کرتا ہے؟ صحیح. ہم بھی دیتے ہیں، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں ان کے لیے. اب ہم کیا کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں نا. اگر ہم ان کے لیے ہیلپ فل ہو رہے ہیں، اس وقت دنیا میں کتنے ممالک رہ گئے جہاں پر جو ہے جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور اسرائیلی سفارت خانہ نہیں ہے. ایون جو مڈل ایسٹ تھا ہمارا، جو گلف سب گیا، گلف کاؤنسل تھی، سارے کے سب گیا. صرف پاکستان کا پاسپورٹ ایسا باقی رہ گیا. نہیں، ایران بھی موجود ہے. ایران اور پاکستان اور ایران. جی. اب افغانستان اگر ہے تو اس کو بھی آپ شامل کر لیں اس میں. ٹھیک ہے. یہ 3 ممالک ایسے ہیں جو ابھی تک ان کے ساتھ مزاحمت میں لگے ہوئے ہیں. اچھا، ابھی ترکی کے صدر نے تو بڑا وارم ویلکم دیا تھا ان کو ریڈ کارپیٹ کے اوپر. وہ کہتے ہیں ارتغل والا ماحول لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، وہ نکلا آج کے زمانے کا. یہ بڑا دکھ ہوا. کون سا جی؟ جی وہ ترکی کا. جی جی ایک وزٹ رہا اسرائیل. ایگزیکٹلی. جی جی. میں وہی توقعات ہرٹ ہوئی ہیں. ان کے پاس تو پہلے سے ان کا سفارت خانہ قائم ہے، وہ تو ان کے تعلقات ہیں. ہمارے ہاں سے بھی معاف کیجیے گا کہ ڈیلیگیشن یہاں سے گئے ہیں. صحیح. باقاعدہ حکومت کے ڈیلیگیشن گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ کیوں نہ مضبوط ہو جائے جب ہم اس کے آگے ہر طرح سے سرنڈر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر بات کہاں آتی ہے کہ مسلمان کیوں ان کے آگے کمزور ہے؟ مسلمان نے اپنی کتاب کو چھوڑ دیا ہے. یہ ہے بنیادی فلسفہ. اس پر عمل کو چھوڑ دیا ہے، نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، اس کے اسوے کو، اس کی سیرت کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں، اقوام متحدہ میں جا کر میں نے بہت لمبی چوڑی بڑی زبردست تقریر کر لی. اچھا. عمل سے میں نے کیا کیا؟ عمل سے تو میں نے کچھ نہیں کیا. میں نے یہاں پر سودی نظام بھی جاری کیا ہوا ہے اور میں یہاں شراب کے لائسنس بھی دیتا ہوں. بلکہ ایک ہندو جو ہے وہ بل پیش کرتا ہے کہ شراب پر پابندی لگائی جائے، ساری جو اسمبلی ہے وہ اس کو جو ہے کمیٹی میں بھی نہیں جانے دیتی. عمل جو ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے جو زبان سے ہم کر رہے ہیں. تو جب تک ہم اس کتاب پر عمل نہیں کریں گے جو ہمارا دستور حیات ہے اور جس پر چل کر مسلمانوں نے جو ہے ہمیشہ فتح و کامرانی حاصل کی ہے، اس وقت تک جو ہے ہم کمزور ہوں گے، کمزور ترین ہوتے جائیں گے. آپ وجہ فرما ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جب ہم اس کتاب پر عمل پیرا ہو جائیں گے، سنت اور سیرت کو اپنا لیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم پھر وہی ہوں گے. اس لیے کہ وہ کتاب خود یہ کہتی ہے کہ تتفکرون و تدبرون، تدبر بھی کرو، تفکر بھی کرو، اور پھر سخر کرو، مسخر کرو اس کائنات کو. تو ہم مسخر بھی کر سکیں گے کائنات کو تدبر اور تفکر اور کتاب پر عمل کر کے. اور اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر جو جس مقصد کے لیے ہمارا یہاں پر وجود ہے وہ کیسے برقرار رہے گا؟ اور جب وہ برقرار نہیں، سوال چھوڑے جا رہے ہیں. آپ سب کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں. میں شکر گزار ہوں صابر ابو مریم صاحب کا، مسلم پرویز صاحب کا، قاضی احمد دورانی صاحب کا. خواتین و حضرات، عزیر بھی یہاں تشریف فرمائے. ہم کوشش کریں گے نعت بھی ان سے سنتے اور ساتھ میں اذان بھی انہی کے حوالے. مگر یہ کہ ایک پیغام ہے جو ہم نے آپ کے نام کیا، ہم سب کے سب اس میں ذمہ دار ہیں، جواب دہ ہیں، اور یہ ہم سے پوچھا جائے گا یقینی طور سے. قائد اعظم نے پاکستان بنایا ہے
اور پاکستان بنانے کے ساتھ اپنے نظریات اور اصول میں اس بات کو شامل کر دیا ہے کہ فلسطین کو کسی بھی طور سے ہم چھوڑ نہیں سکتے، بلکہ اسرائیل کو اس کے اس نظام کو تسلیم نہیں کرتے۔ اگر ہم پاکستانی ہی بن کے چھوڑیں، یعنی صرف ایک پاکستانی کی حیثیت میں دیکھیں، تو پھر یہ ہماری لازم ذمہ داری ہے جس کو ہم ہر طور سے ادا کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں گے آپ، اور ساتھ ساتھ یہ کہ شکر گزار میں اس دسترخوان کی زینت بننے والے تمام مشروبات کا، بالخصوص الحبیب ریسٹورنٹ کا کہ جنہوں نے اس دسترخوان کو حسین بنایا اور افطار کا انتظام کیا۔ میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں تمام لوگوں کا، زمزم بیکرز کا بہت بہت شکریہ۔ عرفان رمضان عرفان رمضان رحمت خدا کی بن کر ہے چھایا